بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ لوگ خیر سے ہوں گے. اچھا جی، میں یہ اب بہت امپورٹنٹ ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں. ویلوگ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے. یہ صورت ہم سب کو زبانی یاد ہے اور سب سے پہلے یاد کرائی جاتی ہے. سورۃ الاخلاص کی بات کرو، ٹھیک ہے، شارٹسٹ صورت ہے. اچھا جی، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تلاوت کر لینا بہتر ہوگی اور ترجمہ بھی، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا، اب اس کا ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. تم فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ترجمہ تھا. بیسیکلی 4 آیات ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے سورۃ الاخلاص. اچھا جی، لیٹس ریزیوم اٹ فردر. اس کی تھوڑی سی ہسٹری پہ جائے رہے، ٹھیک ہے. وہ آ جاتے ہیں اس کی ہسٹری پہ. تو ہسٹری اس کی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی امپورٹنس پہ آ جائیں گے. بیسیکلی یہ مکی صورت ہے. مکی صورت وہ ہوتی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور ہجرت مدینہ سے پہلے. ٹھیک ہے، اس کے ٹوٹل 4 ورسز ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص کو، اور سورۃ قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، سورۃ الاخلاص is one of the most important chapters of Quran because it speaks of one of the pillars of beliefs of Islam. For example, i.e. the unity, for instance again, the unity and oneness of the God or monotheism. It is a chapter that describes God and his attributes and introduces him to us as he would like us to know him. Therefore it is of vital importance کہ بہت ضروری ہے، بہت important ہے for every Muslim to read and try to understand the profound teachings given to us in this chapter. Accordingly, this article dives into this chapter and seeks to provide an understanding, albeit very primary for it. It touches upon the discussion of Tawheed, which is the central theme of Surah Ikhlas, its importance and types, as well as Ikhlas or sincerity, which is one of the names of the chapter, and its connection to monotheism. اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہے یہ ساری. ٹھیک ہے،
آگے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, یونٹی اور وننس آف گاڈ, گاڈز پرنسپل ایٹریبیوٹس کے بارے میں ہے. بیسیکلی دس سورت was revealed in response to the Quraysh who came to the Prophet ﷺ and asked him to describe his Lord. یعنی کہ قریش مکہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے بارے میں بتاؤ, تو تب یہ سورت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو ناظرین اس لحاظ سے اس سورت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اب اس سورت کے کیا فوائد ہیں, کیا بینیفٹس ہیں, یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تو وہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, وہی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ جو بھی ترجمہ کیا. وہ انسیڈنٹ کچھ ایسے انگلش میں, پروفیٹ محمد سینٹ اے مین ایز اے پائنیئر آف endeavor. During the voyage, in each supplication, he finished up his recitation of Quran with Surah Al-Ikhlas. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا تھا یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے, یعنی کہ آگے پیغام پھیلانے کے لیے. تو وہ جو جس قبیلے میں بھی جاتے تھے یا وائد میں جاتے تھے تو وہ سورۃ الاخلاص کی ریسائٹیشن پر اینڈ کرتے تھے. On their arrival, his friends referenced this to Prophet Muhammad, who answered, asked him for what good reason he did as such. At the point when the man was asked, he replied in the surah, the properties of the merciful Allah have been expressed along these lines. I want to recite it over and over. When the Prophet Muhammad heard this answer, he said to the people, educate him that Allah holds him in incredible love and value. Subhanallah. A man from among the Ansar led the prayer in the Quba mosque, Masjid-e-Quba. His training was that in each rakah he had to recite Surah Ikhlas and afterwards would include another surah. People present questioned it and said to him, don't you say that Surah Ikhlas is independent of any other surah and other. For what reason do you join another surah to it? You ought to either recite just this surah or should leave it and recite some other surah. He stated, I can't leave it, rather I would prefer to quit any pretense of driving these supplications. People did not need any other individual to lead, so they brought the issue before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He asked the man, what keeps you from yielding to what your associates want? What causes you to recite this specific surah in each rakah? The man answered, I have an extraordinary love for it. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stated, your affection for this surah has earned you passage to paradise. MashaAllah, MashaAllah. تو یہاں سے سورت کی امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے. اس بندے نے بتایا جی کہ میں سورت اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورت کے آیات سے ایک بہت زیادہ محبت ہے.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بیان فرمایا کہ اس محبت کی بنا پر تیرے لیے جنت میں ایک راستہ بنا دیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کی اب بینیفٹس پہ آ جاتے ہیں. سورہ الاخلاص کے بینیفٹس پہ. اس کے کی بینیفٹس جو ہیں وہ یہ ہیں. اس کی جو تلاوت ہے نا وہ کرنے سے 1/3 قرآن آپ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ریسائٹنگ اٹ از equal to reciting 1/3 of Quran. پہلا یہ ہے constant recitation of this chapter in all states will make a person worthy of having the archangel یعنی کہ فرشتہ جبرائیل participate in his funeral prayer. نماز جنازہ میں آئیں گے وہ. اچھا. God will give the good of this world and the hereafter to one who recites it. MashaAllah. A person's sins and that of his parents and children will be forgiven. Reciting it increases sustenance and banishes poverty. MashaAllah MashaAllah. تو اس کے بہت فوائد ہیں. یہ میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ آپ کے تمام گناہ بخش دیتی ہے, آپ کے اور آپ کے پیرنٹس کے اور آپ کے بچوں کے بھی. اور اس کی ریسائٹیشن باقاعدگی سے اگر کی جائے تو یہ آپ کی جو غربت ہے اس کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے. اور جو کانسٹنٹ اس کی ریسائٹیشن تلاوت کرتا ہے تو اس کے جنازے پہ فرشتہ جبرائیل آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جو پہلا میں نے بینیفٹ بتایا تھا وہ یہی تھا کہ اس کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تھا سورۃ الاخلاص کی اہمیت کے بارے میں, امپورٹنس کے بارے میں ڈیٹیلز. اللہ ہم سب کو یہ ڈیٹیلز سے پڑھنے کی اور اس صورت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی ختم کرتے ہیں. اللہ نے کے بعد